السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن انیس رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں، آج کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی دوزخی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ہر ایک حق والے کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ یعنی جب تک لوگوں کے حقوق آپس میں نہ دلوا دیے جائیں گے اس وقت تک نہ تو جنت میں جانے والا جنت میں جائے گا، نہ دوزخ میں جانے والا دوزخ میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظر میں غریب تو وہ ہے جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ظاہر کے اعتبار سے جیسے ہم کسی کو غریب سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ غریب نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس نے دنیا کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کمائی ہوں گی، نیکیوں کے انبار ڈھیر لے کر، نیکیوں کے خزانے لے کر بارگاہ الہی میں پہنچا ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کا دل دکھایا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کو ناحق مارا، کسی پر ظلم کیا، کہا کہ یہ سارے حق والے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کہیں گے یا اللہ اس آدمی نے مجھے تنگ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اس آدمی کی نیکیاں اس کو دے دو۔ ایک آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو۔ ایک آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے میرے ناحق ذلیل کیا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی اتنی نیکیاں لے لو، اس کے ذلت کے مقابلے میں ڈال دو۔ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے پاس چلی جائیں گی جن کو دنیا میں اس نے ستایا، جن کے حقوق کو ادا نہ کیا ہوگا۔ لین ابھی باقی ہے، یا اللہ اس نے تو میرا حق بھی دینا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اس کے اس حق کے بدلے میں اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، اس حق کے بدلے میں اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے سب سے غریب قابل رحم آدمی جو نیکیاں تو ڈھیروں لے کر آیا، لیکن قیامت والے دن حسرت کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، اس آدمی کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا غریب اور قابل رحم آدمی ہے۔ تو حقوق العباد بہت ہی اہم امپورٹنٹ چیپٹر ہے مسلمان کی زندگی کا، کہ کسی مسلمان کا حق ضائع نہ کرے، کسی مسلمان کا حق نہ دبائے، کسی مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کسی کی تذلیل نہ کرے، کیونکہ قیامت کا معاملہ بہت مشکل معاملہ ہے کہ جب سب نفس و نفسی پکار رہے ہوں گے اور ہر ایک اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہوگا، اس وقت اگر اللہ نے کسی کو روک لیا کسی حق کے بارے میں اور حق کا سوال کر لیا، تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو بتاؤ اس آدمی کا کیا بنے گا؟ آدمی کے جسم، آدمی کی روح کے 5 حصے بنتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لی جاتی ہے۔ انسان کا جسم کیڑے کھا جاتے ہیں، جسم کی ہڈیاں قبر کی مٹی کھا جاتی ہے۔ انسان کا مال کمایا ہوا اس کے رشتہ دار، اس کے ورثاء لے جاتے ہیں۔ صرف ایک چیز انسان کے پاس باقی رہتی ہے، عمل، نیک صالح اعمال، نیکیاں، یہ ایک چیز باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے دنیا میں لاپرواہی کی زندگی گزاری، حقوق العباد کو ضائع کیا، تو یہ بیچارہ آدمی قیامت والے دن یہ نیکیاں بھی لوگوں کو دے دے گا۔ نیکیاں لوگ لے گئے، باقی چیزیں تو پہلے اس کے ہاتھ سے گئی تھی، نیکیاں بھی لوگ لے گئے، تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے ایک بزرگ نے کیا ہی خوبصورت بات فرمائی، کہا کہ مسلمان پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کو اگر وہ خوشی نہیں دے سکتا تو غم بھی نہ دے، مسلمان کو اگر وہ فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہ دے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان میں یہ جذبہ ہو، یہ شوق ہو کہ میری ذات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر خوبصورت ترین انسان، اللہ کی نظر میں پسندیدہ انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ پہلے تو یہ ہونا چاہیے اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو کسی کا نقصان بھی مت کریں، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کسی کا دل بھی مت جلائیں، کسی کو نقصان پہنچا کر خوش بھی نہ ہو۔ نمبر 3، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو اس کی بد تعریفی یعنی اس کی غیبت، اس کے عیبوں کو اچھالا بھی نہ جائے۔ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکن بھی نہ کی جائے، تو یہ مسلمان کے لیے حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کی معافی کر دیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی، معاف ہو جائیں گے، لیکن بندوں کے حقوق معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے دنیا میں وقت تھوڑا سا ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں زندگی کی کب شام ہو جائے۔ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ہر ایک اپنے حق کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے حقوق العباد کی پہچان توفیق عطا فرمائے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مع السلام۔